اسلام آباد ڈی چوک میں کتنے لوگوں کو مارا گیا؟ متی اللہ جان کو اغوا کرنے کے پیچھے کون سے راز چھپے ہیں؟ عمران خان کا اس سارے معاملے کے اوپر کیسا رد عمل آئے گا؟ تم نے جان تو لے لی لیکن دل سے اس شخص کو نہ نکال سکے۔ آج کی گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں اس وقت جو عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ جشن منا رہے ہیں اور اس بات کے اوپر بے حد خوش ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینکڑوں یا جتنی بھی تعداد میں لوگ ہیں جن کو مارا گیا، جن کو شہید کیا گیا، یہ اچھا عمل ہوا۔ ایسے لوگوں کا میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو لوگ فیس بک سے اور باقی جگہوں سے ریموو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آئندہ کوئی سوشل تعلق نہیں رکھیں گے، چونکہ آپ دیکھیے کہ جو شخص کتنا بھی بہرحم دشمن کیوں نہ ہو، جب کسی کی جان چلی جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان کا جانا گویا پوری انسانیت کی جان کا چلے جانا ہے۔ اور پھر یہ لوگ اپنے حق اور حقوق کے لیے آئے تھے یا جس بھی مقصد کے لیے آئے تھے، ان کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں جو اس انسانی جانوں کے ضیاع کے اوپر خوش ہیں، تو دین یہ کہتا ہے کہ جب تم کہیں ظلم دیکھو، ناانصافی دیکھو تو اس کے اوپر بولو، بات کرو، ہاتھ اور زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں محسوس کرو کہ یہ بات بری ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ غلط ہے۔ اور زبان اور ہاتھ ہونے کے باوجود اگر آپ دل میں محسوس کرتے ہیں تو وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، تو پھر ہاتھ اور زبان ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں بھی محسوس نہ کریں اور انہی ہاتھوں سے اور زبان سے بولیں اور لکھیں کہ یہ اچھا ہوا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں شاید اس وقت پتہ نہیں تھا، ورنہ ایک اور قرآن کی آیت آ جاتی کہ ظلم کے حوالے سے کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تو حیرت ہے کہ لوگ اس کے اوپر بغض عمران میں اور کسی اور کے پیار، محبت اور عشق میں اچھائی اور برائی کو بھول گئے۔ تاہم آپ لوگوں نے جانیں تو لے لیں، یہ بھی جلد پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی جان لی گئی، تاہم تم اس شخص کو، اس لیڈر کو، اس کے جو عوام ہیں ان کے دلوں سے اس کو نہیں نکال سکے۔ جب عمران خان صاحب کا رد عمل آئے گا تو پھر وہ جملہ یاد رکھیے گا، یا میں مارا جاؤں گا یا میں ہی جیت جاؤں گا۔ وہ زندہ بھی ہے اور وہ جیت چکا ہے۔ عوام آئے تھے، عوام کو مارا گیا، عوام منتشر ہو گئے، آپ فی الوقت کامیاب ہو گئے، ہماری فوج نے، ہماری فورسز نے ان لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور بے دردی سے مارا گیا، اور اب لاشیں بھی نہیں دی جا رہی۔ یہ اتنی بہرحم ریاست ہے کہ جب کتنے لوگ مرے، شہید ہوئے، ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی، اور جب ایک بیوروکریٹ نے وزارت اطلاعات کے اندر ایک جو ملازم تھے شاہ صاحب، ان کا متی اللہ جان صاحب نے انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا میں نے اس لیے استعفیٰ دیا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور میں اس ظلم اور بربریت کو دیکھنے کے بعد اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتا جس میں لوگوں کی جان لی جائے اور اس طرح سے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جشن منایا جائے، اور اپنی ہی عوام کو مارنے کے بعد جشن منانے والے اس بات پہ جشن کیوں نہیں مناتے، ان لوگوں کو منتشر کیوں نہیں کرتے، ان کے خلاف کیوں نہیں لڑتے جو روزانہ پاک فوج کے جوانوں کو، عام نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، عوام کو مار رہے ہیں۔ پارا چنار کے اندر کیا ہوا، کرم ایجنسی کے اندر 12 فوجی جوان جو تھے وہ شہید ہوئے۔ پھر جب اس معاملے کے اوپر بات کرنے والے وہ متی اللہ جان جنہوں نے پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر سے 9 مئی کے واقعے سے بچایا، انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا اور میری لوگوں سے بات ہوئی کہ پہلے رینجرز نے تو مارا لوگوں کو، 4 لوگوں کی جان چلی گئی، سیدھی گولیاں چنگی نمبر 26 کے اوپر ماری گئیں، اور پھر اس کے بعد رینجرز نے ہی رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھائی۔ اب یہ علم نہیں ہے کہ رینجرز کی گاڑی چلانے والا کون تھا۔ تو جب متی اللہ جان نے یہ بیان دیا، خبر دی، لوگوں سے بات کیا، یعنی شاہدین سے بات ہوئی، تو وہ بیانیہ وہیں پہ دفن ہو گیا، چونکہ یہ 25 کروڑ عوام سے جان چھڑانے کے لیے 4 رینجرز نہیں، یہ 400 بھی نہیں، 4000 کو مار سکتے ہیں، چونکہ ان کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور ان کو اپنی چیزوں کو منوانا ہے، انہوں نے اپنی طاقت کو برقرار رکھنا ہے، انہوں نے اپنے کاروبار کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے اور بچانا ہے۔ اور وہیں پہ جب متی اللہ جان نے آج پیم اسپتال کے اندر جا کے، میں خود آج آپ کو انشاءاللہ معذرت فگرز بتا دوں گا اپنے سورسز کے مطابق، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں متی اللہ جان صاحب کے اوپر بات کرنے سے قبل کہ جب اس رات کو آپریشن ہوا 11:30 بجے پاکستانی ٹائم کی بات کر رہا ہوں، اور 9:30 بجے تک 40 لوگوں کی جان جا چکی تھی، جس میں 4 لوگ 26 چنگی والے
शामिल थे। अब मतीउल्लाह जान जब पिम्स में पहुंचे और वहां गए तो उनको अगवा कर लिया गया, और मतीउल्लाह जान को अगवा करना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है, और ये बात इस बात की गमाजी करती है कि लोगों की अमवात जो है वो सैकड़ों में हुई हैं, और ये इतनी बेरहम रियासत है कि कम से कम मार तो दिया। ये खूनी इनकलाब लाना चाह रहे थे, खून बहा दिया, और खून कभी रायगा नहीं जाता। अब कम से कम उनके वर्सा को ये तो बता दो कि मर गए हैं, लेकिन हम इतने जालिम हैं कि आपको लाश नहीं देंगे, ताकि माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, बीवी को और बच्चों को तसल्ली हो जाए, और वो इस इंतज़ार में रात को जागे नहीं कि हमारा बेटा कहीं से या बेटी या जो भी है वो आ जाएगा। तो जालिमों, कम से कम इतना तो बयान कर दो कि ये नाम है, ये एड्रेस है, ये मर गए हैं, कोई पता नहीं इनकी मैयत कहाँ गई है। चूंकि ऑपरेशन करने से कबल आप लोगों ने 25 से 30 एम्बुलेंस पहले से मंगवाई थी, और इसलिए मंगवाई थी कि लाशें गिरेंगी, आप उनको उठा लेंगे, कल ये ना हो कि लाशों को छोड़ें, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो आए और लोग इन्हीं लाशों का ढेर लगा के जो है वो धरना दे दें और इंसाफ मांगें। ये इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जुल्म किया गया कि अब आपको याद आता होगा कि मैं उस जुल्म के बाद जो इंसाफ मिला बांग्लादेश वाले लोगों को, वो खुशकिस्मत हैं कि वो पाकिस्तान से अलहदा हो गए थे। इससे भी बड़ा जुल्म उनके साथ किया गया था, और वो रिपोर्ट्स आज तक शाया क्यों नहीं हो रही, वो जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो क्यों सामने नहीं आ रही। इन्हीं लोगों ने उस वक्त बांग्लादेश बंगालियों के साथ ऐसे किया था, जना तक किया था, उनके ऊपर गोलियां बरसाई थी, सारी हरकतें हुई थी, और आखिरकार उन्होंने अलहदा अपना वतन बना के पाकिस्तान के साथ से अलग हो के आज वो खुशहाल हैं, अच्छे तरीके से हैं, इनकलाब भी ले आए। वहाँ की फ़ौज की बाक़ियात जो 1857 की थी वो मर गई थी। अब मतीउल्लाह जान को आपने पकड़ा है, आप छोड़ेंगे उसको। जब छोड़ेंगे तो ये मतीउल्लाह जान जो है ये एक एक लफ्ज़ और जुमला बयान करेगा, ये डरने वाला नहीं है। उसकी वजह, हम किसी दौर में मतीउल्लाह जान को पसंद नहीं करते थे और आज करते हैं। कुछ लोग पहले मतीउल्लाह जान, असद तूर और इन तमाम लोगों को पसंद करते थे, अब नहीं कर रहे। इन लोगों का और मेरा बतौर सहाफ़ती ईमान ये है, जो पार्टी, चाहे वो इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई बला हो, जो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट बन के आएगा, हम उसके खिलाफ हैं। ये हमारी सहाफ़त है और ये हमारी सहाफ़त का एक असूल है। जुल्म पीटीआई के ऊपर हो, नून लीग के ऊपर हो, जो मर्जी करे, जो लोग जमहूरी तरीके से नहीं आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन के डील करके आएंगे, हम उनके साथ खिलाफ हैं। उनकी ये खामी बयान करेंगे और साथ में खूबियों को भी बयान करेंगे। ताहम जब इमरान खान साहब के दौर में मतीउल्लाह जान साहब अगवा हुए थे और फिर उनको छोड़ना पड़ा था और इमरान खान साहब ने वागजार करवाया था, अब किसके ऊपर इल्ज़ाम दोगे? और उस वक्त बिलावल भुट्टो मतीउल्लाह जान की फैमिली के पास गए थे, शहबाज शरीफ साहब गए थे। आज बिलावल साहब कहाँ हैं? वो कौन हैं? वो कहाँ रहते हैं? वो किस मुल्क के बासी हैं? किस जमात से उनका तल्लक है? और वज़ीर आज़म साहब, क्या आज आप मतीउल्लाह जान के घर जाएंगे? चूंकि आपके जो रखवाले हैं, आपका जो मालिक है, उसने पकड़ा है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, आपने देखा होगा कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है, लेकिन बाज दफ़ा वो भी बुज़दिल होता है उस वक्त जब मालिक उसका साथ ना हो। तो जब कुत्ते का मालिक साथ हो ना, तो वो आगे दूसरे दो कुत्ते हों उनको भी लड़ पड़ता है, क्योंकि उसको शय मिलती है कि मेरा मालिक साथ है। इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी मिसाल उस कुत्ते जैसी है जिसके साथ मालिक मौजूद होता है तो उसको तैश मिलती है, और जब ये कुत्ते के साथ मालिक नहीं होगा, फिर आप इमेजिन करें उसका हाल क्या होगा। और ये जो लोग मरे और जिसके बाद आप जश्न मना रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान हार चुका है और वो जीत गए हैं, ये बदला लेने वाली कौम है। अभी सिर्फ बंदूक का जवाब नारे से दिया जाता है और पत्थर से दिया जाता है और गुलेल से दिया जाता है। उस वक्त से डरिए, हम खौफ खाते हैं कि जब ये लोग हर चीज़ का जवाब उसी तरह से देंगे जिस तरह से आप उनके साथ पेश आते हो। तो लिहाजा मतीउल्लाह जान को देखते हैं कब तक छोड़ा जाएगा। ईमान मज़ारी उनके पास मिलने गए, लेकिन उनको उस थाने से भी ले गए हैं। मतीउल्लाह जान अपनी बेटी, बेटे और अपनी एहलिया से भी मिले हैं। ये लोग डरने वाले नहीं, बिकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। तो ये बातें जो हैं बड़े दूर तलक जाएंगी। और इमरान खान साहब के साथ आप बस किसी को मिलने दीजिए, उनका रद्द अमल यही आएगा, दाद देंगे लोगों को, खामियों को वो कम बयान करेंगे और फिर कहेंगे डटे रहो, खड़े रहो, मैं खड़ा था, मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। ये रियासत, ये इसका निज़ाम जितने बुरे तरीके से इस खून के बाद जो है वो एक्सपोज हुआ है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और हमारा एक वहम था, एक गुमान था, ये अपनों को अपने होते हुए गोलियां नहीं मारेंगे। आज वो गुमान भी टूट के और माजी की तमाम जो शकूक व शबात माजी के वो सच साबित हुए कि नहीं,
یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے. تو لوگوں وقت گزر جائے گا اور واقع کربلا میں یزید نے جو ظلم کیا تھا، یزید کو برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن حضرت امام علیہ السلام نے سر نہیں جھکایا تھا. وہ آج بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ خون بھی رائے گاہ نہیں جائے گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رائے گاہ چلا جائے. بس دیکھنا یہ ہے کہ کس میں کتنی ہمت ہے اور کون کتنا ڈٹا رہے گا. چھوڑ دیں پارٹی کی لیڈرشپ نے ساتھ نہیں دیا، وہ گھر میں چھپے رہے. یہ اگر پنجابی چھپے نہ رہتے تو کیا لیاقت علی خان کو مارتے؟ کیا بھٹو کو پنجاب کے اندر پھانسی ہوتی؟ کیا یہ چیزیں ہو سکتی تھی؟ مگر کچھ ایسے ہیں جو کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. تو مطیع اللہ جان کے جو اغوا ہوا ہے اس کے مطابق مطیع اللہ جان نشہ کرتے ہیں. جی بالکل، وہ ایک نشہ کرتے ہیں جو سب کو کرنا چاہیے، سچ بولنے کا نشہ ان کو. دوسرا وہ کافی پینے کا نشہ رکھتے ہیں. انہوں نے کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں پیا تو آپ کہتے ہیں وہ نشہ کرتا ہے. وہ آپ سب کا نشہ اتارے گا. اور اگر یہ پیمز کی والی چیز وہاں سے آپ اریسٹ نہ کرتے، سامنے آ جاتی، تو آپ کو بھی نشہ کروا دیتا مطیع اللہ جان کہ کتنے لوگوں کو آپ نے مارا. یہ بات بالکل سامنے آئے گی. اور انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے ان چیزوں کو کوٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر چیزیں کر رہے ہیں، میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر ان کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. مطیع اللہ جان نے نشے کی حالت میں پولیس بیریئر کو ٹکر ماری، ہاں سر سے ٹکر ماری، اور پھر گاڑی سے نکلے اور کنسٹیبل سے بندوق چھین کر کنسٹیبل پر تان لی اور مطیع اللہ جان پر درج کی گئی ایف آئی آر کا متن. بھائی آپ اتنے نالائق ہو، پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا دشمن بھی پڑھا لکھا اور کم ظرف نہیں ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو یہ کم ظرف دشمن سے جاہل نالائق اور مدہوشوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. تو مطیع اللہ جان کو آپ ایک دن چھوڑیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. عمران خان کی پاپولیرٹی کو 4 چاند لگ گئے ہیں. کارتوسوں کے ساتھ ایسے انسانوں کو شکار کیا گیا جیسے پرندوں کو شکار کیا جاتا ہے. اور شہباز بھائی خدا کو مانو، رحم کرو، ملک پر استعفے دے دو، چھوڑیں عمران خان کو. جتنے دن آپ اس کو گرفتار رکھیں گے آسمان پر جائے گی. اس کی پاپولیرٹی. محمود خان اچکزئی نے ایسے کہا ہے اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو چھوڑو. اور شہباز بھائی کہا ہے وزیر اعظم کو کہ ان کو چھوڑ دو، اس کی پاپولیرٹی کو 4 چاند لگ چکے ہیں. حامد میر نے انکشاف کیا ہے اور میں داد دیتا ہوں حامد میر صاحب کو. اب دیکھیے کہ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ڈی جی خان سے تعلق رکھنے والے شفیق لنڈ کے بھائی اسلام آباد میں ہیں اور پولی کلینک انتظامیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی دی جائے. لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے مقتول کارکن کی ڈیڈ باڈی اس کے لواحقین کے حوالے کرتے ہیں تو وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اگر میت دے دی تو میری نوکری چلی جائے گی. ہاں کوئی اور ہوتا باضمیر تو وہ کہتا ہے نوکری بھی چلی جائے میت دے دیتا ہوں. لیکن اب دیکھیں کہ کس طرح سے ریاست جو ہے وہ بدنام کرتی ہے، بلیک میل کرتی ہے. اور حامد میر صاحب نے یہ سچ بیان کیا ہے ٹی وی پہ، تو وہ بھی یہ بات نہیں کر سکتے. ہمارا پاکستان کا میڈیا جو ہے ٹی وی چینل وہ کمپرومائز ہے، لیکن باہر آ کے سوشل میڈیا کے اوپر حامد میر صاحب نے یہ بات کی اور اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کتنی بہرحمی سے لوگوں کو مارا. مفتی تقی عثمانی سمیت تمام مفتی کہاں گم ہو گئے، کہاں سو گئے، کہاں چلے گئے؟ کہیں حلوے کی دیگ کے اندر ان کا سر تو نہیں آ گیا؟ آپ تصوری صاحب کو حضرت عمر جو تھے ان کے دور سے اور ان کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، نعوذ باللہ. پھر آپ کہتے تھے یہ وی پی این چلانا حرام ہے، اور 22 سینکڑوں لوگوں کو سیدھی گولیاں مارنا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے. کہاں گم ہو گئے ہو؟ ان مولویوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. ان لاؤڈ سپیکر والوں نے اور ان باقیوں نے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہوا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، محسن نقوی اور شہباز شریف کو کب داد دینے اسلام آباد آ رہے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل والے کب اس ظلم کے حق میں فتوے دیں گے؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اس ظلم کے بعد جو اس کے اوپر خاموش رہے گا، یہ لوگ ایسے ایکسپوز ہوں گے کہ لوگ ان کی امامت میں نماز پڑھنے کو گناہ تصور کریں گے. اب دیکھو ایک ملک کی 80% آبادی ایک طرف کھڑی ہے اور 20% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، اور اشرافیہ جو ہے وہ تھوڑی سی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، ان کی بندوق کے اندر گولیاں ہیں. عوام کے پیسے سے عوام کے اوپر ہی گولی چلائی جاتی ہے، جبکہ چائنا کے اندر جو کرپٹ لوگ تھے ان کو گولی بھی ماری جاتی تھی. پھر بندوق کے اندر سے نکلنے والی گولی اور اس گولی سے مرنے والا حرام کھانے والا کرپٹ آدمی جو ہوتا تھا اس کے لواحقین کو بل بھیجا جاتا تھا، یہ 26-28 روپے جو ہیں وہ پے کرو، چونکہ ہم نے گولی ضائع کی اس کو مار کے، چونکہ یہ غلط آدمی تھا. تو لہٰذا جس گولی سے تمہارا بھائی بیٹا جو مرا ہے اس گولی کی قیمت بھی ہمارے قومی خزانے میں جمع کرواؤ. یہ وقت آئے گا. ہر ظلم
ظلم کی رات اندھیری جو ہے اس کے بعد کچھ بہتر ہوتا ہے اور خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ الجزیرہ نے جابروں کا راز فاش کر لیا اور الجزیرہ ٹی وی نے دیکھیں کتنی اچھی رپورٹنگ کی ہے، اور اتنی اچھی جو چیزیں تھیں وہ پاکستان کے صحافی اور میڈیا نہیں کر سکا جتنا پاکستان کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے، جس میں اسد طور، متی اللہ جان، باقی لوگ تھے، اور جتنا انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا، اتنے ہمارے کسی ایک ٹی وی چینل نے حق سچ کی بات جو ہے وہ کور نہیں کی۔ تو لہٰذا ان کو کیوں دیکھیں، ان کو کیوں سوچیں؟ یہ لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، آزاد ہوتے ہوئے قید ہیں، ان کے دماغ اور ذہن جو ہیں وہ سمن بکمن ہمیون ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا جذبات کی وجہ سے کچھ میں کافی زیادہ باتیں کیا ہوں، لیکن جذبات نہ ہوں تو پھر وہ انسان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ظلم کیا گیا ہے، یہ جبر کیا گیا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائیے۔ بھول جائیں اس وقت کے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کیا ہیں، لیڈرشپ نے کیا کیا، یہ وقت نہیں ہے، وہ وقت بھی آ جائے گا اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔